روحانی جنگ میرا سب سے من پسند موضوع ہے بائبل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسپرچل وار فیئر کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں وہ فتح مسیح زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ موسٹلی آپ کو سٹرگل کرتے لوگ نظر آئیں گے، سٹرگلنگ بلیورز۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو سٹرگلنگ بلیورز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ روحانی عالم میں لڑی جانے والی جنگ، اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پالوس رسول نے کرنتھس کے ایمانداروں کو یہ پیغام دیا، اور شیطان کا ہم پر کوئی داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ وہ کرنتھس کے ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ تمہاری لڑائی، تمہاری فائٹ جسمانی نہیں ہے، اسپرچل ہے، وارفیئر ہے، روحانی جنگ ہے یہ۔ اگر تم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے ایمان کو برباد کر دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز، جو لوگ اسپرچل لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرگلنگ موڈ میں ہے وہ لوگ، ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ خوشی چلی جاتی ہے۔ خوشی شادمانی، دو ورڈ میں نے اس پر پریچ کیا تھا آپ کے درمیان۔ خوشی کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے، بیرونی چیزوں سے ہے، اور شادمانی کا تعلق باطنی چیزوں سے ہے۔ ہم مسیحیوں کے پاس خوشی بھی ہے اور شادمانی بھی ہے۔ دنیا اور قوموں کے پاس خوشی موجود ہے، شادمانی نہیں ہے۔ اس نے مجھے رانس بازی کے خلت سے ملبس کیا اور مجھے شادمانی کے کپڑے پہنائے۔ آپ جانتے ہیں یسایہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ابلیس ایمانداروں پر، بلیورز پر، کرسچنز پر کس طرح حملے کرتا ہے، کہاں وہ ویک پوائنٹس ڈھونڈتا ہے اور پھر وہ آپ کو شکار کر لیتا ہے۔ آپ ہنٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ہنٹ کر لیتا ہے، وہ آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، پھر آپ کی خوشی چلی جاتی ہے۔ آپ چل تو رہے ہوتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن آپ بوجھل، مایوس، اداس، اور خوشی شادمانی آپ کی زندگی سے الگ ہو جاتی ہے۔ پترس کا لکھا گیا پہلا خط، فرسٹ پیٹر، پترس کا لکھا گیا پہلا خط، 5واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ فرسٹ پیٹر 5 چیپٹر 5 ورس 8 and 9۔ پہلا پترس 5ویں باب کی 8ویں اور 9ویں، یہ دو آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ مسیحوں پر شیطان کے حملے، یہ آج کا موضوع ہے۔ جی، خدا کے کلام مقدس میں یوں رقم ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آگے، تم ایمان میں مضبوط ہو اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ اس کا کیا کرو جی؟ مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آپ نے سنا دوسری آیت میں کیا پترس رسول نے پیغام دیا ایمانداروں کو، کہ تمہارے بہت سارے بھائی دکھ اٹھا رہے ہیں دنیا میں۔ انہوں نے روحانی جنگ کو، اسپرچل وارفیئر کو لائٹ لیا ہے۔ کئیوں نے تو بہت زیادہ شیطان، بدروؤں اور ابلیس کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ کئیوں نے بالکل کہہ دیا کہ ساڑھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ ساڑھے لاگے بھی نہیں لگ سکتا۔ کئی ایویں بھی کہندے نے کہ جی وہ ساڑھا کی بگاڑ سکتا ہے۔
لیکن یہاں پر رسول نے یہ بات کہی ہے کہ تم خبردار ہوشیار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا پھرتا ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اصلی شیر نہیں ہے، نقلی شیر ہے، شیر ببر کی طرح، شیر نہیں ہے کی طرح، یعنی یہ شرجیل صاحب ہیں، یہ شرجیل صاحب کی طرح ہے، شرجیل نہیں ہے، یہ راجو ہے، یہ عدنان ہے، یہ ایسٹر ہے، یہ خالد ہے، ان کی طرح ہے۔ آپ یاد رکھیں کئی لوگوں کی ریزیمبلنس ہوتی لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ابلیس کو بہت زیادہ ہوا بنایا، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اس کا برملا تماشا بنایا ہے، ہیلیلویا۔ اور آپ کو پتا برملا تماشا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی فوج کسی ملک کے ساتھ جنگ کے بعد جیتتی تھی تو ان کے فوجیوں کو اسیر بنا لیتی، انہیں بیڑیاں لگا کر، ہتھ کڑیاں لگا کر اس شہر کی مین شاہراہ پر پریڈ کرتے تھے، اور جب وہ چلتے جاتے تھے تو اپنے پاؤں سے دھول اڑاتے تھے، دھول اڑتی تھی اور ان کے اوپر پڑتی تھی جن کو انہوں نے اسیر کیا ہوا ہوتا تھا، اور اسے کہتے تھے برملا تماشا۔ یہی کام یسوع مسیح نے صلیب پر شیطان کے ساتھ کیا ہے، اس کا برملا تماشا بنایا، اسے نکیل ڈالی ہے۔ اچھا، اس کے سر کو تو کچل دیا ہے لیکن دو محلے بھی ہلان دیا ہے۔ تسی سپ دے سر نو کچل دو، وہ کی کرے گا؟ تے وہ کرلی بھی وہ رشتہ دار ہی ہے سپ دی ہے۔ بوئز مجھے یاد ہے چھوٹا سا ہوتا تھا، انہیں اے مارنی تے اے ہی پھاڑ لینی، بڑا خطرناک بندہ سی، کیڑوں کو بھی اس نے مار کے ایسے پکڑ لینا۔ آپ چھپکلی کو، لیزرڈ کو مار بھی دیں گے پھر بھی اس کی دم ہلتی رہے گی، رشتہ دار جو ہوتی۔ آپ یاد رکھیں یسوع مسیح نے اس کا برا حشر کیا صلیب پر۔ اب وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے کہ میں ہلے بھی کچھ ہے وہاں، اور آپ جب اس کے چنگل میں آ جاتے ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ بری حرکتیں کرتا ہے۔ اگر شیطان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور وہ آسانی سے ہمیں خدا کی حکم عدولی کے لیے اکسائے گا۔ ابلیس خدا کے ہر سچے فرزند پر حملہ کرتا ہے، سن لیں، ہر سچے فرزند پر، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، ان پر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ آپ بھی اس اصول سے مستثنا نہیں ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت زیادہ سٹرونگ ایماندار ہوں اس لیے شیطان میرے تے حملہ۔ میں نے پچھلے دنوں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ابلیس ان پر بھی حملہ کرتا ہے، ان کو بھی مارتا ہے جو خدا کے ہیں، وہ ان کو بھی مارتا ہے جو اس کے اپنے ہیں۔ لوگ زیارتوں کے لیے دیکھیں جاتے ہیں رستے، جی جناب کتے تودا ڈگ پیندا ہے، کتے برفانی تودا ڈگ پیندا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ ابلیس کو مانتے، اس کی پوجا پاٹ کرتے، وہ ان کو بھی کچل دیتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی نیچر ہے۔ اور یسوع نے یہ بات کہی تھی، چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے۔ آپ کو پتہ ہے چور تو لوٹتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ابلیس ایسا چور ہے، چراتا بھی ہے، مارتا بھی ہے اور ہلاک بھی کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی اس اصول سے مستثنا نہیں ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ مقابلہ کرنا کہ مانی حملہ کو روکنا ہے، ڈیفینڈ کرنا۔ ایک اور میں نے میسج تیار کیا ہے کہ خدا ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے سم ٹائمز۔ جیسے داؤد، اس کی بھیڑ اگر ریچ، مجھے تجربہ ہوا ریچ، میں نے الاسکا میں ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں۔ الاسکا امریکہ کی وہ اسٹیٹ ہے جہاں پر چند ایک گھنٹوں کے لیے رات ہوتی ہے، زیادہ تر دن رہتا ہے وہاں پر۔
اور وہاں پر زیادہ تر لوگ پائلٹ ہیں کیونکہ برف بہت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ جہازوں پر سفر کرتے ہیں, اور مجھے بھی وہاں پر جہاز اڑانے کا ایکسپیرینس ہوا ہے الاسکا میں. وہاں پر جس جگہ میں ٹھہرا ہوا تھا, میرے کمرے کی جو ونڈو تھی وہ بہت بڑی تھی شیشے کی, تو وہ رات کے 12 بجے ہوئے تھے تو جناب پوری فیملی آ گئی بھوکے سن پیچھے جنگل سے, تو وہ آ کے پنجے مارن. ہوں میں پاکستانی سا کدی تجربہ ہی نہیں ہویا, میں تو پھر دعا ہی ٹھہر سکتا سی اور تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو میں دیکھ رہا تو قریب سے مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا, پوری فیملی تھی, 4-5 لوگ تھے بڑے بڑے. آپ کو پتہ ہے داؤد اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے ریچھوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا. ریچھ کی باڈی پر فیٹ کی لیئرز ہوتی ہیں بہت زیادہ, چربی بہت زیادہ ہوندی, وہ جو کسی دے اتنے بھی ڈگ پے نا وہ ویسے ہی بندہ مر جاتا ہے, اینا وہ طاقتور اور اینا مضبوط ہوندا ہے. لیکن داؤد اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا, اس کا بھی مقابلہ کرتا تھا. تو اس لیے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, شیطان ابلیس آپ کے اوپر حملہ کرے گا, لیکن آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے, مقابلہ کرنا, کہ مانی حملہ کو روکنا, ڈٹ جانا, اور اگر ضرورت ہو تو لڑنا, یہ بہت ضروری ہے. ہوشیار رہو سے مراد ہوش و حواس قائم رکھو, محافظ سنتری کی طرح. سنتری سمجھ دو, ہوں تو نہیں سنتری, انہوں نے کہتے آج کل بڑے ڈیسنٹ ورڈ آ گئے نے, پولیس مین, سپاہی. وہ رات کو جاگتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پولیس والوں کو اس لیے بھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے, سنتری کی طرح, جسے گورنمنٹ نے ڈیوٹی دی ہے کہ تو نے جاگنا ہے, بیدار رہنا ہے. شیطان جھوٹا ہے اور بیس بدل کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. گرجنے والے شیر ببر کی طرح یا نورانی فرشتہ بھی بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی بتائیں مجھے. آج کل بہت زیادہ چونکہ یہ دورہ فریب ہے, ڈسیو لوگ ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے نام نہاد جھوٹے گروپ, پریئر گروپس بنے ہوئے ہیں جی, وہ جی پریئر وارئرز بنے ہوئے ہیں, وہ آن لائن میٹنگ کرتے ہیں, وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو کڑیاں کڑیاں کہانیاں سناندے ہیں. لیکن میں آپ کو آج شام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنی آنکھیں کھول کر رکھو, کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو نورانی فرشتوں کا ہم شکل بھی بنا لیتا ہے, وہ روپ دھار لیتا ہے, وہ ایکٹنگ کرتا ہے, وہ بیروپی ہے, وہ طرح طرح کے روپ دھار کر آپ کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے, یا آپ کی زندگی میں غلط تعلیم کا بیج بو دیتا ہے. اور پھر آپ جب اس کڑوے بیج کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو بالآخر وہ بیج ایک دن پھلدار ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. بعض لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اور پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں. جلدی جلدی ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کس طرح سے مسیحوں پر حملے کرتا ہے. پہلا حملہ, آج کل بہت سارے لوگ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں کہ جی ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون ہے جس کو نیند کا پرابلم ہے کہ آپ سو نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے نیند خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. سب مانتے ہیں اس بات کو؟ دکھاؤ ذرا ہاتھ. پھر میں تمہیں یہ بھی پوچھنا سوندے کتنے بجے ہو. یہی تو نہیں نا بھی خدا دی نعمت ہے تے ٹی وی تو تہاڈی نظر ہی نہیں ہٹدی, یا موبائل تو تہاڈی نظر نہ ہٹے تے رات ہی جاگتے رہو بلا وجہ بلا مقصد. چلیں کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی کسی جاب پر ہے, یہ ایک فرق بات ہے. بے خوابی
نیند کا نہ آنا شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. کیونکہ ابلیس کیا کرتا ہے, وہ ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جاگیں. اور جب آپ رات کو جاگیں گے یا دیر تک جاگیں گے تو آپ کا اگلا دن خراب ہو جائے گا. آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی, آپ کا سر درد کرے گا, آپ کا چہرہ مایوس اور تھکا تھکا نظر آئے گا, فریشنس نہیں ہوگی. آپ کی باڈی میں جو خدا نے نیند کے ذریعے سے چیزیں ریسائیکل ہوتی ہیں, جو سرکل ہے خدا کا, تاکہ آپ اگلے دن کے لیے پھر سے کام کرنے کے لیے آپ کی باڈی, آپ کے پٹھے, آپ کی انرجی جو ہے وہ آپ کو مل جائے. ابلیس اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر اگلا دن آپ کا خراب ہو جاتا ہے. اور جن کی زندگی میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان مسلسل ان پر حملہ کر رہا ہے, وہ انڈر اٹیک ہے. میں جب انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہوں تو میں جہاز میں بیٹھتے ہی سو جاتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے پھر پوچھتے ہیں ٹریولنگ کے دوران, کیا آپ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے؟ میں نے کہا یہ خدا کی بہت بڑی برکت ہے, کیونکہ سفر کے دوران اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو اس کا سفر اسے بہت لمبا لگے گا, بہت زیادہ تھکا دینے والا سفر لگے گا, بوجھ لگے گا. لیکن اگر آپ ٹریول کے دوران سو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ خدا نے آپ کی باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کے سفر میں بھی آپ کی مدد کی ہے. میں آج شام یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ابلیس نے آپ کی لائف میں بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا یہ تیر آپ کے اوپر چلایا ہے تو اس کے لیے بھی خبردار ہو جائیں. وقت پر سویا کریں, 7 سے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے. مجھے اکثر لوگ کال کرتے ہیں صبح 8-9 بجے, بھائی صاحب تمہیں ستیاں پہ تو نہیں تنگ کیتا؟ میں کہنی نہیں, میں مزدور بندہ, میں ٹائم نہ ہی اٹھ جانا کیونکہ میں رات نو ٹائم نہ سونا. تو آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر آپ جاب نہیں کرتے یا کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی تو پلیز ٹائم سے سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو. کیونکہ ایک صحت مند شخص جو ہے صحت مند سوچ کا مالک ہے. وہ اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں تو پھر سوچیں بھی اسی طرح کی ہوں گی آپ کی. دوسرا ابلیس کا حملہ ذمہ داریوں کا دباؤ. اب اکثر لوگ دیکھیں کہ آپ کو افراتفری, پریشر میں, دباؤ میں نظر آئیں گے اور سٹریس ہوگا ان کی لائف میں. اچھا, یہ لفظ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن. لوگ کہتے ہیں جی وہ پادری صاحب میری لائف میں انزائٹی بڑی آ گئی ہے, ڈپریشن بڑا آ گیا ہے. یہ دوسرا حملہ ہے. پہلا حملہ کہ آپ سو نہیں سکتے, آپ کو نیند نہیں آتی, بے خوابی ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ سوتے ہیں تو خدا کی بہت بڑی برکت ہے آپ کے پاس. اگر آپ 7, 8, 9 گھنٹے آرام کرتے ہیں تو خدا کی برکت آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ بے خوابی کا شکار ہیں, آپ کی خوابگاہ پر شیطان, ابلیس, بدروحوں نے قبضہ کیا ہے, بیڈ ڈریمز, بری سوچیں, برے خیالات, خوفناک خیالات, بدروح ہیں, برے برے چہرے نظر آتے ہیں, تو پھر آپ اس کے حملے کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو دعا کی, آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. ذمہ داری کا دباؤ. جو لوگ شیطان کے اس حملے کا شکار ہیں ان کی لائف میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے کہ وڈ وڈ پینا اگلے بندے نے, تو کہ ٹوٹ ٹوٹ پیندے نے. کئی تسی انہوں نے ہولی بھی گل کرو گے تو اچھی کرن گے, تسی بڑے پیار نہ کرو گے وہ تانوں کھان نو پائے گا. تے نارمل گلاں تے نہیں. پلیز اپنے بارے میں غور کریں. آپ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہیں اگر آپ چڑچڑاپن کا شکار ہیں. آپ سمجھیں کہ آپ پر اٹیک ہو چکا ہے اور آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ایمانداروں کو نجات مل جاتی ہے لیکن ڈیلیورنس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. ڈیلیورنس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. سلویشن آپ کی کنفرمڈ ہے, اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایمان سے ملتی ہے اور یسوع مسیح کے لہو سے ملی ہے. ہاللیلویہ.
चिड़चिड़ापन, जरा सी तखीर से एहसास नाकामी, हुण की बनेगा, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। यही प्रॉब्लम है आज के ईमानदार की कि उसने अपनी हर एक बात के लिए खुद ही परेशानी ली। जी हां, हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन हर एक बात के लिए भरोसा खुदा पर करना चाहिए। हालेलुया। एहसास नाकामी, ट्रैफिक में जा रहे हैं, उथे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ओ तो बड़ी ट्रैफिक है, की बनेगा। मेहमान घर आ गए ने, ओ दस्यों बगैर आ गए ने, ओ इन्हें रोटी खुआनी पेगी, ओ कित्थों आएगी, की बनेगा। ये नामुनासिब रवैये हैं। आपको खुले दिल का मालिक होना चाहिए, आपको लोगों को कबूल करना चाहिए, आपको मेहमान नवाज होना चाहिए, मुसाफिर परवर होना चाहिए। आपको, आप मुसाफिरों का ख्याल रखने वाले हो। अहले यहूद जब फसल बोते थे, बागात लगाते थे, तो मुसाफिरों के दरख्त रखे होते थे उन्होंने। आपको पता है यीशु मसीह ने जिस पर लानत की थी, जिस दरख्त पर, हाँ जी, क्यों की थी? इंजीर के दरख्त पर क्यों की थी? हाँ, उसमें एक तो ये लिखा ना कि हालांकि फल का मौसम भी नहीं था, दर हकीकत उसके मालिक ने अपना हिस्सा तो खाना ही था, उसने मुसाफिरों का हिस्सा भी खा लिया था। असी की करने दा यकी दे टाइम जेडे 90 रुपए साढ़े ने, वो तो चलो असी खा ले, असी जेडे 10 खुदा दे ने उन्होंने भी कहने कोई गल नहीं, हालात बिल ही बड़े आ रहे हैं, खुदा ने किहड़ा रुस जाना है कि नहीं। बिल तो मैं वेख्या सारे दे चेहरे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वाकई बिल्लां ने मैं तो मारी हुई लोगों की, इसलिए लानत की थी। वो अकल मौफ कर देता है, ज़हन नहीं काम करता। कई लोगों का तुसीं कहो किड्डा वड्डा सिर हुंदा है, एड्डा वड्डा सिर हुंदा है, कई कहणगे सिर सरदारां दे, तो जे उस अकल ही नहीं है गई तो सिर जिड्डा मर्जी वड्डा होए। बात समझ आई मेरी? अगर किसी का सर बहुत बड़ा है, कईयां नूं ये भी आसिफ भाई सुशील ऐ बड़ा हुंदा गुमान कि जी वड्डे सिर, तो जे उहदे च तूड़ी भरी हुई है तो किस काम दा है? ये तो मुराद अकल नहीं है। आओ एक हवाला देख ले, दूसरा कुरिन्थियों चौथे बाब की चौथी आयत, दूसरा कुरिन्थियों चौथे बाब की चौथी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हाँ, इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि लोगों के जहनों को मुआफ कर दे, बंद कर दे, ताकि सच्चाई को ना सुने, ना समझे, ना कबूल करें, ना रोशनी उन पर आए, ना उनकी तारीकी के काम जाहिर हो, ना वो रोशनी में चले, ना वो खुदा में तरक्की करें। इब्लीस इस कोशिश में लगा रहता है। अगला पॉइंट है मेरा, शैतान का हमला। आजकल ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है सुसाइड, खुदकशी करना, खुद को हलाक करना, खुद को मारना, अपनी जिंदगी का खात्मा कर देना। अब ये मसला सिर्फ गरीब और तरक्की पजीर ममालिक का नहीं है, बल्कि ये वाकयात सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहे हैं। सुसाइड ये इंतहाई कदम होता है, इंतहाई।
اور میں نے پہلے بھی اس پر پیغام دیا تھا، ابلیس آپ کو سوسائڈ کے لیے، خودکشی کے لیے ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ کون اکساندا ہے؟ تن پتہ ہے کہدا مشورہ ہوندا ہے خودکشی کرنے والا؟ ابلیس کا، شیطان کا۔ اس نے متی 4 باب کی 6 آیت میں یسوع کو بھی کہا تھا کہ اپنے تائیں، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے۔ واہ، کیسی ریڈنگ انہیں کیتی ہوئی ہے۔ اس نے یسوع کو حوالہ دے کر یہ بات کہی کہ خدا کے فرشتے تجھے کیا کریں گے؟ یسوع نے بھی اس کو جھڑکا نہیں ہے، یسوع نے بھی جواب انہوں کلام چوئے دیتا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش۔ کاش لوگ اس بات کو آج انڈرسٹینڈ کریں۔ ابلیس کہے گا آپ کی زندگی بے مقصد ہے، آپ کی زندگی بے معنی ہے، شوہر عزت نہیں کرتا، بیوی عزت نہیں کرتی، دوست عزت نہیں کرتے، پاسٹر پیار نہیں کرتا، محلے والے نفرت کرتے ہیں، ریجیکٹڈ ہو، نفرت کرتے ہیں لوگ، زندگی بے معنی ہے، میری زندگی بے مقصد ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک بہن ملی، وہ کہنے لگی میں 81 کی گولیاں جو پتہ لوگ نیند کے لیے کھاتے ہیں، کہتی میں نے پورا یہ بھرا ہوا تھا ہاتھ میرا، تو وہ گواہی دے رہی تھی کہ پھر میں نے آپ کی یہ جو کلام میں سے آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ابلیس خودکشی کے لیے ابھارتا ہے، کہتے یہ میں نے سنی تھی، خدا کے پاک روح نے یہ میرے ذہن میں ڈالا، پھر میں نے گولیاں پھینک دی اور آج میں زندہ ہوں کیونکہ یسوع نے مجھے ہوپ دیا ہے۔ لوگ بہت سارے آج ہماری نوجوان نسل آپ دیکھیں، یہ ریسنٹلی مجھے پتا چلا ہمارے شہر میں ایک مسیحی بچی تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کے رشتے کا کوئی ایشو تھا، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اب غلط جگہ پر ہے، یہ اقدام شیطان کی طرف سے ہے، یہ ابلیس کا مشورہ ہے آپ کی لائف میں۔ تو اس لیے میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں گے، زندگی اچھی لگنی شروع ہو جائے گی، زندگی پیاری لگنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف شادی نہیں ہے، صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، یا باہر جانا نہیں ہے، یا ویزا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس لیے بھی خودکشی کر لی ساڑھا ویزا نہیں لگا۔ افسوس، آپ کی زندگی کا مقصد ان ساری چیزوں سے کہیں بڑا ہے، اور آپ زمین پر ایک ہی بار آئے ہیں، یہ ایک ہی چانس آپ کو ملا ہے، بار بار چانس نہیں ملے گا آپ دوبارہ زمین پر آئے۔ تو اس لیے شیطان کے اس فریب سے بھی، اس مکاری اور اس چلاکی سے بھی خبردار رہیں کہ وہ آپ کو سوسائڈ کے لیے ابھارتا ہے۔ طبیعت کا وقتی ملان، موڈ، اے جڑے موڈ والے لوگ نے نا جنہاں تو موڈ خراب ہو جاندہ ہے نکی نکی گال تو، یہ شیطان کا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ اس پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ابلیس کا آسان ٹارگٹ نہ بنے، ابلیس کا آسان ٹارگٹ نہ بنے کہ شیطان کہہ لے کہ منٹ مارے آئی ادنان نو کیسا کڑیا وہاں رفاقت چھو ہے، ویکھو آصف صاحب روز کے چلے گئے نا، ایسٹر ایسے گل تو وگڑ گئی، میں نے سوٹ نہیں لے کے دیتا، تو جڑے پہلوں لے کے دیتے سن ہیں، یا جیا کہ میرے بچے نو فرائی چکس یا KFC نہیں کھوایا، تو کیڑا پہلے نہیں کھوایا ہے نا۔ کئیاں دا موڈ بھی بگڑ جاندہ ہے نا، ساڑھی کڑی گل مننی ہے جی انہوں نے۔ یہ اپنے موڈ کو ٹھیک رکھیں، یہ ٹھیک رہنے چاہیے ہے، یہ نکیاں نکیاں گلوں تو بگڑنے نہیں چاہیے۔ ابلیس کو آسان ہدف نہ بننے دے کہ جی آپ، ابلیس نے آپ کو آسان ٹارگٹ بنا لیا ہے، تے جڑے لوکاں دا موڈ ٹویسٹ کردا ہے نا، وہ شیطان کا آسان ٹارگٹ ہے، سافٹ ٹارگٹ، ویری اٹریکٹیو۔ اگلا ہے پیسے خرچ کرنے کی عادت۔ مسیحاں چ بھی بہت سارے ٹاڑی نے،
ढाड़ी समझते हो? खान साहब वो किसी खान साहब का प्राइज बॉन्ड निकलिया लाख रुपए का, उन्होंने जोड़ा मिले मौला खुश रखे खैर होवे, मौला ने बांह फाड़ ली। वो तंग पिया, बाजारों 50,000 के करेले लै ले तो 50,000 का गोश्त, उन्होंने फिर को मिलिया खैर होवे, मौला ने बांह फाड़ ली। कहता मौला ने फड़ी सी छुड़ा ली आ। वो कहते वो किवें? कहते आप 50,000 के करेले लैंदे ने तो 50,000 का गोश्त लैंदा है। तुहाडे अगे मिन्नत है, थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करया करो, ठीक है? हालात इको जे नहीं रहते। हमारे लोग आजकल, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेकिन प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी जंक फूड पर। आपकी हेल्थ भी खराब होगी, पैसा भी खराब होगा। पैसे खर्च करने की आदत। एक औरत ने 10 साल में 10 मकान बदले, फर्नीचर बदलिया, बेशुमार कपड़े ते जुतियां उन्हें नवियां लिया। ये लगन है। आपको जो कुछ मिला है, जिसको थोड़ा मिला है खुदा उससे थोड़े का हिसाब लेगा, जिसको ज्यादा मिला है खुदा उसे। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा है तो बी वाइज, यू शुड बी वाइज। आपको अक्ल और दानाई के साथ रुपया पैसा खर्च करना चाहिए। पैसे आ जाना बड़ी गल नहीं है, उन्हों का भाजी इस्तेमाल सही करना बड़ी गल है। खुदा का शुक्र है, खुदा हमारे लोगों को पैसे दे रहा है। मेरी दुआ है कि इन्होंने अकल भी आ जाए कि पैसे वरतने किवें ने। 7वां पॉइंट, फैशन की लगन। पहले भी मैंने बताया था, औरतों को, मर्दों को हयादार लिबास पहनना चाहिए। कौन सा लिबास? लोगों को यह बात क्या करके जैसे यीशु मसीह दे शहजादे ते शहजादियां जो मर्जी करिए, ये झूठी बातों से लोगों को गुमराह ना करें आप कि जी असी ओदे शहजादे ते शहजादियां वा, बिगड़े हुए शहजादे। किहड़े शहजादे? हाँ हाँ, शहजादे अमीरजादे अक्सर बिगड़े ही होंदे ने। ते तुसी अगर शहजादे शहजादियां बनना ना ते बिगड़े हुए ना बनो, ताबे फरमान शहजादे शहजादियां बनो। आमीन। बाज़ लोग फैशन के पीछे भागते हैं, उनकी जान निकलती है हर फैशन देखकर। 8वीं बात, खुदा की मर्जी मालूम करना। इस दौरान शैतान बहुत सारे लोगों को डिसीव कर जाता है और हमें खुदा का पता नहीं चलता ये खुदा की तरफ से है, इब्लीस की तरफ से है। वो इस तरीके से टारगेट करके हमारी तबाही कर देता है। 9वीं बात, हवाई कले। किहड़े? खाम ख्यालियां, शेख चिल्ली। वो पता स्टोरी हम पढ़ते थे बचपन में, जिसने सर पर अंडे, क्या नाम था उस स्टोरी का? वो भी इसी तरह का था कि जी वे मैं मुर्गियां निकलेंगी, मैं अंडे लूंगा, मुर्गियां हाँ शेख चिल्ली, एग्जैक्टली। शेख चिल्ली ना बने। हवाई कले अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनको खुदा के पाकरू किताबें करते हैं। 10वीं बात, ऐसा साथ दूसरों की बातों पर बेकार में गौर करते रहना। ऐ नंगदा ने मैनू सही तरह नहीं वेख्या, अखां कट के वेख्या ने मैनू, इनू मैनू वेख के मुंह चढ़ाया है ना। इस तरह के लोगों की आदत है कि जी वो तो सीधे मुंह गल ही नहीं करते। ये हैबिट है लोगों के कि जी वो मैनू वेखे थे मुंह चढ़ा रहे थे, मैनू वेख के गल्लां कर रहे, मेरे बारे च गल्लां कर रहे थे। ऐसा साथ, नुक्ताचीनी, तनकीद से परेशान ना हो। तनकीद या इस्लाह हमारी बेहतरी का बाइस बनती है। जिन लोगों ने चर्च की मार खाई है, चर्च में झिड़कें खाई हैं, वो दुनिया में कामयाब भी हुए हैं। जिन्होंने पास्टरां दी झिड़कां दे नाल, झिड़कां दी वजह तो दौड़ गए ने ना,
وہ फिर कदी जिंदगी च कामयाब नहीं होए। और ਜਿਹੜੇ शख्स ਨੂੰ चर्च ठीक नहीं कर सकिया, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने ठीक नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे जो फाइन जगह है वो खुदा की हुजूरी है, जहां पर डिसिप्लिन हम सीख सकते हैं। 12वां, हौसला शिकनी बहुत बड़ा हथियार है कि जी सानू तो कोई इनकरेज ही नहीं करता, साड़ी तो तारीफ ही नहीं करते। शैतान इस तौर पर भी ईमानदारों पर हमले करता है। 13वां, बुढ़ापा। शैतान कहता हूं तू बुढ़ा हो गया, तेरे को हुण उन्नी दुआ नहीं होंदी, मैं तेरी जान लांगा। मैं बहुत सारे पास्टरों के बारे में सुनता हूं कि जी बुढ़े बारे उन्होंने शैतान बड़ा सतांदा सी। कलाम में लिखा है, गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। आप जैसे जैसे बूढ़े होंगे, जैसे जैसे कमजोर होंगे, रूहानी तौर पर उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। इसलिए शैतान को शर्मिंदा करें कि जी मैं बुढ़ा हो गया तो हुण शैतान हो सकता मेरे ते हावी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूहानी आलम में ऐसा कुछ नहीं है। 14वीं बात, रूहानी गुरूर, स्पिरिचुअल प्राइड। अपनी ही तारीफें। मावां धीआं मिलना ते प्यो पुत झांझी। सुनिए गल, वो मावां धीआं मिलना बन गया ते प्यो पुत झांझी बन गए, वो एक दूजे दी तारीफा करी जान। आपने देखा है लोगों को आपस में वंडी जान के, तू बड़ी शैव है। 15वीं बात, बड़े बड़े नताइज के ख्वाब। मेरी बहुत ज़्यादा मशहूरी होनी चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ। ऐसा शख्स, ऐसी सोच रखने वाला भी अंडर अटैक है कि जी मैं सब तो बहुत मशहूर हाँ। बिली ग्राम तो ज़्यादा नहीं ना कोई मशहूर। जड़ा कहे ना जी मैं बहुत मशहूर हूँ, उनको बिली ग्राम को याद रखी। उस तो ज़्यादा कोई दुनिया तो डॉक्टर बिली ग्राम से ज़्यादा कोई और मशहूर बंदा नहीं है दुनिया में। और फिर हमें तरीका भी बताया गया है। याकूब का खत है, 4 बाब की 7वीं आयत। चलें जी, आखिरी आयत फिर हम दुआ करेंगे। याकूब का खत, 4 बाब की 7वीं आयत। 4 बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ में ठहरेंगे। याकूब, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। हाँ जी, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। किसका मुकाबला करो? इब्लीस का मुकाबला करो। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो वो तुमसे भाग जाएगा।